أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں جشن عید میلاد النبی اور ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. رسول اسلام کی آمد ہے، مبارک موقع ہے. رسول اسلام کے ولادت کی مناسبت سے کچھ جملات، کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اسلام کے آنے سے پہلے، ان کی آمد سے پہلے ماحول کیا تھا، معاشرہ کیا تھا، حالات کیسے تھے. کہ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، امید کی کرنیں دم توڑ رہی تھیں، معاشرتی ناہمواریوں نے کھلتی ہوئی کلیوں کو کملا دیا تھا، درندوں نے اپنی ہی بچیوں کو ماؤں کی گود سے چھین کر زمین کی گہرائی میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. نہ جانے کتنے آنسو دامنوں میں جذب ہو گئے، ماؤں کے کلیجے چھلنی ہو گئے. ان بچیوں کی گھٹی گھٹی چیخوں اور مدھم پڑتی نبضوں نے بھی بے رحمی کے پتھروں کو موم کا جگر عطا نہیں کیا. ان ادکھلی کلیوں کو صبح صبح گورے گریبان کی نظر کرنے والے یہ بے رحم انسان شام کی محفلوں میں اپنی درندگی کی داستان ہنس ہنس کر بیان کرتے تھے. احساس انسانیت مر چکا تھا، شرک نے عقیدے کی بزم کو ویران کر ڈالا تھا، معبودان باطلہ کے آگے زمین سجدہ ریز تھی، شراب عام تھی، طہارت عنقا تھی، حیا کب کی بیت چکی تھی، فکر میلی تھی، نظر پراگندہ تھی، افکار پر برسوں کی گرد نے بسیرا کر رکھا تھا. راگ راگنی عیش و طرب زندگی کا سرمایہ کہلاتے تھے. خواتین کو محض تفریح طبع کا ذریعہ جانا جاتا تھا. بے غیرتی کا دور دورہ تھا. انسانی قبا تار تار تھی، حیوانی خصلتیں تمغہ افتخار تھیں. ہر طاقتور غریب کی عزت کا سوداگر تھا. بازار دنیا میں عصمت نیلام تھی، کوئی دکھی دلوں کا سہارا نہ تھا. ایسے عالم میں، ایسی گھٹی گھٹی فضا میں کائنات انقلاب کو ترس رہی تھی. ایسا شکستہ دور عالم انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا تھا. ایسی معاشرتی ناہمواری کبھی وارد نہیں ہوئی تھی. دنیا مسکن ظلم بن چکی تھی اور فضا ایسی آلود کے علمان الحفیظ. لیکن یہ نظام قدرت ہے، اندھیروں کے بعد اجالوں کا دور آتا ہے. ظلم کے بادل جب چھٹتے ہیں تو صبح کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں. انسانیت پر ایسا محیط کیا آیا کہ رب کی رحمت جوش پر آئی اور اسے بھیجا کہ جس کی آمد کا انتظار تھا، اسے بھیجا کہ جس کے لیے کائنات کو آراستہ کیا، اسے بھیجا کہ جس ذات کے لیے کونن کی تخلیق ہوئی. وہ آیا کہ جس کا آنا انسانیت کا نقطہ کمال ٹھہرا. 17 ربیع الاول سر 1 عام الفیل کی صبح آئی. ایسی صبح آئی کہ جس میں انسانیت کا نصیبہ بیدار ہو گیا. ایسی صبح کبھی نہیں آئی کہ جس کے دامن سے احسان کا سویرا نمودار ہو گیا. اب رسول اسلام کی آمد کے بعد حالات کیسے ہو گئے،
زمانہ پر نور ہو گیا، بزم ہستی نکھر گئی، جانے رحمت کے نغمے بلند ہونے لگے، افق سے تابہ افق شہرا ہونے لگا، کردار دمکنے لگے، اتوار مہکنے لگے، افکار چمکنے لگے، مرجھاتی کلیاں کھلنے لگی، ٹوٹے دل جڑنے لگے، ڈالیاں جھولنے لگیں، کلیاں مہکنے لگیں، صبح امید نمودار ہوئی، شام غم چھٹ گئی، کلیاں کھلنے لگیں، بلبلیں چہکنے لگیں، قمریاں نغمہ سرا ہو گئی، توحید کے نغمے بلند ہونے لگے، خزاں کے نشانات مٹ گئے، گلشن ہرے بھرے ہو گئے، فارس کا آتش کدہ گل ہو گیا، دریائے صحابہ خشک ہو گیا، کیسر و کسرا کے 14 تندورے ٹوٹ کر زمین بوس ہو گئے، غرض کی 17 ربیع الاول کو وہ ہادی آیا کہ جس کی ہدایت سبھی کے لیے تھی، وہ کائنات کا رسول بھی بن کر آیا ہے اور رحمت للعالمین بھی بن کر آیا ہے۔ وآخر دعوانا وعن الحمدللہ۔